بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈپریشن کی وجوہات، علامات اور علاج، آج یہ ہمارا عنوان ہے، ہم اس پر بحث کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر سید گوہر شاہ عادل اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مگر ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ جو میرا ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، ساتھ ویڈیو کو لائک کر لے، بیل آئیکن کو بھی دبائے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں، تاکہ آئندہ کے لیے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر لوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو آج کے دور میں دنیا میں تقریباً 700 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اور اس آبادی میں تقریباً 350 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ گھریلو مسائل، بے روزگاری، پریشانیاں، عوامی مسائل، ملکی مسائل، یعنی دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ میں پیسے کما لو، کس طریقے سے کما لو۔ جو کماتے ہیں وہ بھی ڈپریشن کی شکار ہے، جو کماتے نہیں وہ بھی ڈپریشن کی شکار ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں تو دنیا میں سب سے بہترین ماہر نفسیات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات زندگی پڑھ لیں اور اس پر چلنے کی کوشش کر لیں تو یقیناً پوری دنیا سے ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ مگر آج دنیا میں سب سے پاور ملک جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ، تو امریکہ میں بھی ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کس وجہ سے؟ بے روزگاری، نشہ، گھریلو مسائل، کام کی زیادتی۔ اور ناظرین، یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ڈپریشن مردوں کی نسبت عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ڈپریشن کی علامات پر۔ زیادہ تر لوگ ڈپریشن کو چھپاتے ہیں، اپنی علامات کو چھپاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہی مسئلہ ہے تو زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ناظرین، ڈپریشن کوئی نزلہ زکام نہیں، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ اس کا بر وقت علاج کرنا چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اور بر وقت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ وقتی طور پر اس کی ادویات کھاتے ہیں، جس میں زیادہ تر نشاور ادویات ہوتی ہے جو مکمل علاج نہیں ہے۔ چلو اس پر بھی بحث کر لیتے ہیں، مگر پہلے آتے ہیں علامات کی طرف۔ تو علامات میں سب سے پہلے علامات چڑچڑاپن، اس انسان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو، تھکاوٹ، نیند کی کمی بھی ڈپریشن کی علامات ہیں، مگر نیند کی زیادتی بھی ڈپریشن کی علامات ہے، یعنی خواب نہ آنا بھی ڈپریشن کی علامات ہے، اور زیادہ تر دیر تک سونا یہ بھی ڈپریشن کی علامات ہے۔ بھوک میں کمی یا بھوک کی زیادتی، کبھی کبھی ایک دو نوالا لے کے پیٹ بھر جاتا ہے تو کبھی کبھی 2-3 روٹیاں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی ڈپریشن کی علامات میں سے ہیں۔ ہاضمہ کی خرابی، یہ سر درد، جسم میں درد، یہ ڈپریشن کی علامات میں سے ہیں۔
تو میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اس کے لیے ہم وقتی طور پر سکون کی گولیاں لیتے ہیں، جو وقتی طور پر مددگار تو ثابت ہو سکتی ہے، مگر مکمل طور پر تباہی کے باعث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بچوں میں بھی یہ عارضہ ہو سکتا ہے۔ بچوں میں تقریباً 100 میں سے 2 بچوں میں اکثر یہ عارضہ ہوتا ہے، مگر اس کے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جب پتہ چل جائے تو ایک دم ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا اور اس کا علاج شروع کرنا بر وقت اچھی بات ہے۔ تو بچے جو فرشتہ صفت بچے تو سارے فرشتے ہوتے ہیں، گناہ ان سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر جسمانی توانائی میں کمی، ہر کام کو ادھورا چھوڑنا، چڑچڑاپن، نیند کی کمی یا زیادتی، کھیل کود میں دلچسپی ختم ہو جانا، اسی طرح نیند زیادہ آنا یا نیند کا ختم ہو جانا جس طرح بڑوں کو ہوتی ہیں، ایسی علامات بچوں میں آ جائے تو اس کا بر وقت علاج کروانا لازمی ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر اس مرض سے نجات پا سکیں۔ اسی طرح سے بچے کے پیدائش کے بعد 100 میں سے 4 عورتیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈپریشن ہوتی ہے۔ 4 عورتوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، 100 میں سے 4 کو، تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر صحیح طریقے سے بچے کی نگہداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ ڈپریشن کے مریض موسم سے بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کے یعنی وہ گرمیوں میں زیادہ خوش ہوتا ہے، سردیوں میں پریشانی ہو جاتی ہے، یا سردیوں میں خوش ہوتا ہے، گرمیوں میں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ موسم کی تبدیلی سے بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے، جیسے سیزنل ڈپریشن۔ مگر ایک بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اس میں جنس بھی یعنی جنات کی بھی عمل ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے مریض، پاگل پن کے مریض، اگر اس کے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کر لیں، تو کبھی کبھی وہ ایسے سوالات کر لیتے ہیں ان کا تعلق جنات سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ناظرین ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک علاج میں سب سے پہلی دوا اگنیشیا ہمارا 30 طاقت میں روزانہ 3 بار 5 قطرے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ملا کر پی لینی ہے۔ اس کی علامات کہ بہت زیادہ دکھی، غم، پریشانی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنے اندر دکھ بہت زیادہ محسوس کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں یار دل پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، خوشی نہیں ہے دنیا میں، اپنے اندر بہت زیادہ دکھ محسوس کرنا، کسی سے بات کرنا یا باہر جانا، کسی سے ملنا یہ پسند نہیں، یہ اگنیشیا کے علامات ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ دوسری دوا نٹرمیور، یہ بھی 30 طاقت میں استعمال کرنی ہے، جس طرح میں نے اگنیشیا میں بتا دیا۔ اس میں پہلے کی باتیں، پہلے کی سوچیں بہت پریشان کرتے ہیں، یعنی میں نے 10 سال پہلے یہ کام کیا تھا، 20 سال پہلے یہ کام کیا تھا، 10 سال پہلے ایسا تھا، میں ویسا تھا، یہ باتیں جب یاد آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے انسان کو، اور یہ ہر وقت لڑنے پہ آتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتی ہے اس میں، گھر کا سامان پھینکنا، دوسروں کو پریشان کرنا، اس کے گردن تھوڑا سا لمبی ہوتی ہے، مریض کی موٹاپے کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اپنے ذمہ داریوں سے بھاگنا۔ تو نٹرمیور کو بھی 30 طاقت میں دن میں 3 بار استعمال کر لینا چاہیے۔ مگر اس کی مریض نمک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اگر سالن میں نمک پورا بھی ہو تو پھر بھی یہ نمک مانگتا ہے کہ تھوڑا سا نمک ملانا ہے، اس میں نمک کم ہے، اس کے موقع ذائقہ جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا۔
نمک کو زیادہ پسند کرتا ہے ٹرمیور کے مریض۔ اس کے علاوہ میرے دوستو تیسرے نمبر پہ جو دوا ہے ایرامیٹ، اس میں خودکشی کی رجحان ہے، یعنی اس کے مریض ہر وقت مرنے کے بعد یہ کرے گا اور یہی کہے گا کہ یار بس خودکشی اس کا علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا ذہن جو ہے دھیان وہ خودکشی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا، خودکشی کا رجحان کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم ہو گئے ہیں، تو ایسے مریض کو ایرامیٹ 30 طاقت میں دن میں 2 بار تقریباً 1 ماہ تک استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے پریگننسی کے بعد، جیسے کہ میں نے علامات میں بتایا، پریگننسی کے بعد اگر کسی عورت کو ڈپریشن ہو جائے تو اس کی بہترین دوا سیمیسیپیوگا ہے۔ سیمیسیپیوگا 30 طاقت میں تقریباً 10-15 دن تک استعمال کر لینا چاہیے، پھر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد جو ہے علامات کے مطابق دوا آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو اعصابی، دماغی اور جسمانی کمزوری اگر آ گیا ہو جس کے وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ہو، یا شوگر کے وجہ سے بہت زیادہ کمزوری کے باعث ڈپریشن ہو گیا ہو، تو اس کی بہترین دوا ایسڈ پاس۔ تو ایسڈ پاس آپ 30 طاقت میں بھی دن میں 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ اس کے 30 کے ساتھ اگر آپ اس کو مدر ٹنکچر میں استعمال کر لیں 30 قطرے آدھا کپ نیم گرم پانی میں، تو پھر زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کی خدمت سے تنگ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے خوش کر لو، کیسے اس کی خدمت کر لو، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، تو یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے سیپیا بہترین دوا ثابت ہوئی ہے اور ایسے علامات میں مفید بھی ہے۔ تو سیپیا کو 30 طاقت میں تقریباً 15-20 دن تک دن میں 3 دفعہ استعمال کر لینا چاہیے، اور 15-20 دن کے بعد پھر 200 میں روزانہ 1 خوراک یعنی 1 ماہ تک دوا ریگولر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ اپنے آپ میں پریشانی محسوس کر رہے ہو اور اپنا ضمیر گر گیا ایک انسانیت کے طور پر، تو کالی میور اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ کالی میور کو بھی 30 طاقت میں 3 دفعہ استعمال کر لینا چاہیے، جس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسا کہ میں خراب انسان ہو، کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، بس ایک پالتو پرزہ ہوں، ایسی باتیں اگر کرتے ہیں یا ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں تو کالی میور اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو اگر مرد حضرات سیکس کرنے کے بعد کمزوری بہت زیادہ محسوس کرے تو اس کے لیے بہترین دوا نکسوامی کا ہے۔ 30 طاقت میں دن میں 3 بار تقریباً 1 ماہ تک، پھر 1 ماہ کے بعد 200 میں روزانہ 1 خوراک استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے دوستو عمر کے زیادتی کے باعث کمزوری محسوس کرنے لگ جائے کہ پلان لوگوں سے مل رہا ہے، پلان کام کر رہا ہے، میں کیوں گھر پر بیٹھا ہوں، میں کیوں کسی سے نہیں مل رہا ہوں، میں کیوں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے امبراگریشیا بہترین دوا ثابت ہوگی۔ امبراگریشیا کو بھی 30 طاقت میں 3 بار استعمال کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ اب میں بس ختم ہو گیا ہوں، بس میں اب بچوں پہ بوجھ ہوں، گھر پر بیٹھا ہوا ہوں، نہ کام کے نہ کاج کے، بس صرف اناج کے ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے کیڈمیم سلف بہترین دوا ہے۔ کیڈمیم سلف کو بھی 30 طاقت میں دن میں 3 بار استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر سکن ڈیزیز یعنی خارش ہو گیا ہو، برس ہو گیا ہو، ایگزیما ہو گیا ہو، یا اور کوئی بیماری آیا ہو، جلدی بیماری جس کے وجہ سے ڈپریشن ہو گیا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے زنکمیٹ بہترین دوا ہے۔ زنکمیٹ کو 30 طاقت میں تقریباً 10 سے 15 دن تک استعمال کرنا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح سے نامردی کے باعث ڈپریشن، نامردی کے باعث اگر ڈپریشن وقت بڑھانے کے لیے جلسیمیم 200 روزانہ 1 خوراک 1 ماہ تک استعمال کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
اور اس کے لیے آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کے پاس جا کر ان کے مشورے سے آپ اور ادویات بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے میڈیسن کام کر رہے ہیں۔ اس پر میرا ایک ویڈیو بھی ہے مردانہ کمزوری پر، میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مردانہ عضو تناسل پر بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستوں، زیادہ کام کرنے کے بعد غصہ، چڑچڑاپن، کمزوری، تو کوکا کو 3x یا 6x میں دن میں 3 تا 4 بار استعمال کرنی ہے۔ اگر 3x یا 6x میں نہیں ملا تو پھر 30 طاقت میں بھی استعمال کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، وائٹل فورس یعنی قوت مدافعت کی کمزوری کے باعث آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہو یا کسی کو ہو گیا ہو تو اس کے لیے بہترین دوا ایگنس کاسٹس ہے۔ ایگنس کاسٹس کو 30 طاقت میں دن میں 3 دفعہ اور 200 میں روزانہ 1 خوراک استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی یہی سوچ ہو کہ ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، میں کسی کے لیے کیوں کچھ کروں، ایسے خیالات آتے رہتے ہیں ذہن میں، تو ایسے مریض کے لیے ایسڈ پاس بہترین دوا ہے۔ ایسڈ پاس 30 طاقت کو دن میں 3 دفعہ 10 سے 15 دن تک ریگولر استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، ارسینک ایلبم یعنی انزائٹی یعنی بے چینی، رات کو زیادتی، جب اس میں رات کو زیادتی آ جاتی ہو، دن میں آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہو، مگر جب آپ چارپائی پہ جاتے ہو یا شام ہوتی ہی آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہترین دوا ہے ارسینک ایلبم۔ ارسینک ایلبم کو بھی 30 طاقت میں دن میں 3 بار استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، اگر مزید کوئی سوال کرنے ہو تو آپ مجھ سے، میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دوں گا، وہ میرا واٹس ایپ بھی ہے، وہ میرا ایمو نمبر بھی ہے، رابطہ بھی نمبر ہے، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔